کیا آپ نے کبھی ایسے نوجوانوں کے بارے میں سنا ہے جو 300 سال تک ایک غار میں سوئے رہے؟ یہ حیران کن واقعہ نہ صرف ایمان کی طاقت کا مظہر ہے بلکہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم نشان بھی۔ آخر یہ نوجوان کون تھے؟ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن پاک کی سورہ کہف میں بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ کئی سو سال قبل پیش آیا جب روم پر ایک ظالم اور مشرک بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ دقیانوس لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا اور جو اس کے حکم کو نہ مانتا اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس ظالم بادشاہ کے شہر میں چند نیک اور توحید پرست نوجوان رہتے تھے۔ ان نوجوانوں نے بت پرستی اور شرک سے صاف انکار کر دیا۔ جب بادشاہ کو ان کے بارے میں خبر ملی تو اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کیا۔ نوجوانوں نے بے خوف ہو کر اپنے عقیدے کا اظہار کیا اور بادشاہ کے مشرکانہ مذہب کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے انہیں 3 دن کی مہلت دی کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ کیونکہ یہ نوجوان بادشاہ اور اس کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شہر چھوڑ دینا بہتر ہے۔ رات کے اندھیرے میں یہ نوجوان شہر سے نکلے اور چلتے چلتے ایک پہاڑی علاقے تک پہنچے جہاں ایک غار موجود تھی۔ آرام کی غرض سے وہ غار میں داخل ہو گئے اور گہری نیند سو گئے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے دروازے پر پہرا دے رہا تھا۔ جب دقیانوس کو معلوم ہوا کہ یہ نوجوان ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں تو اس نے حکم دیا کہ غار کے منہ پر دیوار بنا دی جائے تاکہ وہ اندر ہی مر جائیں۔ غار کے باہر ایک تانبے کی تختی پر ان نوجوانوں کے نام اور واقعہ لکھ کر دفن کر دیا گیا تاکہ یہ واقعہ تاریخ میں محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان نوجوانوں کو 300 سال تک گہری نیند میں رکھا۔ اس دوران دقیانوس مر گیا اور کئی حکومتیں بدل گئی۔ آخرکار اس علاقے پر ایک نیک بادشاہ بدروس کی حکومت قائم ہوئی۔ بادشاہ بدروس کے دور میں لوگ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اور قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ بادشاہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما اور کوئی نشانی ظاہر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور غار کی دیواریں گر گئیں۔ نوجوان نیند سے جاگے مگر انہیں اندازہ نہ تھا کہ وہ کتنی دیر سوئے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ شاید وہ 1 دن یا اس سے کم وقت کے لیے سوئے تھے۔ جب انہیں بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا کو کھانا خریدنے کے لیے بازار بھیجا۔ یملیخا جب بازار پہنچا تو اسے شہر کا بدلا ہوا نقشہ دیکھ کر حیرت ہوئی۔ جب اس نے کھانے کے لیے سکے دیے تو لوگ حیران ہو گئے کیونکہ وہ سکے کئی سو سال پرانے تھے۔ یملیخا نے سارا واقعہ سنایا جس پر لوگ یقین نہ کر سکے۔ آخر کار یملیخا کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے غار جا کر اس واقعہ کی تصدیق کی۔ غار کے اندر موجود صندوق سے وہ تختی نکالی گئی جس پر اصحاب کہف کا واقعہ لکھا تھا۔ بادشاہ اور لوگوں نے یہ معجزہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لے آئے۔ اصحاب کہف نے بادشاہ کے لیے دعا کی اور غار میں واپس چلے گئے جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں ابدی نیند میں سلا دیا۔ قرآن پاک میں ان نوجوانوں کی تعداد کا ذکر واضح طور پر نہیں کیا گیا اور علماء کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں توحید پر استقامت اور اللہ کی قدرت پر یقین رکھنے کا سبق دیتا ہے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔